السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج ٹی وی، اخبارات یا سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو لگتا نہیں کہ اس ملک میں اب سے چند ہفتے پہلے سیلاب ایک بڑی تباہی نے مچا چکا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی سیاسی کشمکش اور معاشی بدحالی کے قصوں میں اتنے مہیب ہیں کہ اپنے سیلاب متاثرین بھائی بہنوں کی داد رسی شاید ہم بھول گئے ہیں، اور یہ لاکھوں خاندانوں کی بات ہے، چند افراد کی بات نہیں۔ ریاست بھی بھول بھال گئی ہے کہ سخت سردیاں سر پر ہیں اور لاکھوں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے تباہ حال بے یار و مددگار آج بھی بیٹھے ہیں۔ بلوچستان میں موسم سرما کی بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ سردی میں اضافے سے کیمپس میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب متاثرین اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ مگر سب سے زیادہ برا حال سندھ میں ہے، جہاں کئی علاقوں میں 3 مہینے بعد بھی سیلاب کے پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ پنجاب کی طرح سندھ میں بھی کئی سیلاب زدگان کو گھروں کی مرمت کے لیے رقوم نہیں مل سکی ہیں۔ اس کے علاوہ ریلیف کیمپس میں خواتین اور نومولود بچوں سے متعلق مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ سندھ کے سیلاب ریلیف کیمپس میں پچھلے 2 ماہ میں 4000 بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ بچے ابھی اپنی ماؤں کی طرح شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ان پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ ریاست کی غیر سنجیدگی نے سخت سردیوں میں ان سیلاب زدگان کو عارضی کیمپس میں زندگی گزارنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، اور اب ان سیلاب زدگان کیمپس میں آفت پنپ رہی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید دکھاتے ہیں ہم زہیب احمد کی اس رپورٹ میں۔ غریبوں کی داد رسی کے لیے، سیلاب زدگان متاثرین کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے ریاست بھی نہیں ہے اور اب ان کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ اس کیفیت کا اور اس مصیبت کا آپ کو اندازہ ہم نے کرایا، مزید کراتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ بتائیے گا، یہ بات بڑی تشویش کی باعث ہے کہ اب 3 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود متعدد ایسے بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی پانی نہیں اترا ہے اور اس کا انتظام نہیں ہے، اور لوگوں کی جو زندگی ہے ان علاقوں میں وہ بری طرح سے اب بھی جو ہے وہ تہس نہس ہے۔ جی خان صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت سندھ کی اپنی رپورٹ یہ ہے کہ کوئی 30% علاقے جو ہیں سندھ میں، ان میں پانی ان سے باہر نہیں نکل سکا، لیکن گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے، جو ہم نے حقائق اور جو پوزیشن حاصل کی ہے، اس کے مطابق تقریباً 50% علاقے ابھی بھی پانی کے اندر ہے، جس میں سب سے زیادہ جو پانی ہے وہ دادور ڈسٹرکٹ میں اور کمبر شہداد کوٹ، جیکاباد اور جام شورو، یہ ایک پوری پٹی ہے جو بلوچستان سے شروع ہوتی ہے اور منچر جھیل تک آتی ہے۔ یہاں پر ابھی بھی تقریباً 50% علاقہ پانی کے اندر ہے۔ میہر سے لے کر منچر جھیل تک ہزاروں گاؤں پانی میں ہیں اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ گڑی کھیرو جو جیکاباد کا ایک بڑا علاقہ ہے، اس میں کئی گاؤں، سینکڑوں گاؤں پانی کے اندر ہیں، کوئی کاشت نہیں ہو سکی۔ نوشہر و فیروز کی آج کی رپورٹ یہ ہے، سیٹلائٹ رپورٹ ہے کہ 18,000 ایکڑ علاقہ نوشہر و فیروز کا پانی کے اندر ہے۔ کھیرپور ضلع کا تقریباً 40,000 ایکڑ کا علاقہ، اور اس کے علاوہ میرپور خاص، جڈو، سانگھر، یہ پورے علاقوں کا مطلب پانی جو ہے وہ مختلف پاکٹس کے اندر موجود ہے۔ اور پانی نہ نکلنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ پانی کے نکاسی کا جو راستہ ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو دیا نہیں گیا، جس کی وجہ سے پانی کی نکاسی بہت سیلو ہے یا مختلف پاکٹس میں جمع ہے، اور اس کو نکالنے کا کوئی حل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی خاص سرگرمی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا یہ پانی میں ڈوبے ہوئے علاقے، اور جو لوگ کیمپس میں ہیں، جو سیلاب متاثرین کیمپس ہیں، جو ابھی گھروں کو نہیں جا سکے، ظاہر ہے کہ یہ بھی دسیوں ہزاروں خاندان ہیں، اور یہ خبریں ہیں کہ یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ مائیں، وہ بچے، یہ کیمپس، وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ بہت ہی قسم پرسی کی حالت ہے، بہت ہی خراب صورتحال ہے خان صاحب۔ جو معلومات ہم نے اکٹھے کی ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ، کافی تعداد میں لوگ بیچارے جو کیمپوں میں ہیں، ابھی تک سردی آ گئی ہے، اور جو کیمپوں سے اپنے گاؤں میں چلے گئے ان کے گھر تو مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، وہاں تو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ
ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ پانی نہیں اترا تو اس لیے نئی فصلیں نہیں ہو سکی، گندم کی کاشت نہیں ہو سکی، اور کہا جاتا ہے کہ سندھ میں اس بار تقریباً 50% علاقے میں گندم کی کاشت نہیں ہو سکے گی، تو اور اس کے علاوہ خیمہ نہیں ہے، یعنی کہ روٹی، کپڑا، مکان یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن بیماریوں کی ایک بہت بہتات ہے۔ یعنی کہ اب آج کی جو رپورٹ ہے محکمہ صحت کی، اپنی ڈی جی ہیلتھ کی رپورٹ میرے پاس ہے، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ لاڑکانہ ڈویژن میں کوئی 37% ملیریا ریکارڈ ہوا ہے، اور کمبر شہداد کوٹ میں 62% ملیریا کے پیشنٹ ریکارڈ ہوئے ہیں، جیکاباد میں 41%، ٹھٹھا میں 37%، دادو میں 20%، جامشورہ میں 34% یہ ملیریا کی پوزیشن ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں جب رابطہ کیا ان سے، محکمہ صحت کے لوگوں سے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میل نیوٹریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ خوراک نہیں ہے، ماؤں کو خوراک نہیں ہے، راشن کی سپلائی نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں پھر بچے کمزور ہو جاتے ہیں اور سارا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اندازہ لگایا تکلیف سننے کی اور بات ہے، اور جو اس کو سہ رہے ہیں، جو اس آفت میں پنپ رہے ہیں، جہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی افزائش کا کیا عالم ہے یہ آپ نے دیکھا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد شہروں کی بات، شہروں کو اختیار نہیں ہے، یہاں حکومتیں، بلدیاتی حکومتیں نہیں ہیں، نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی نہیں ہے، بلدیاتی انتخابات ہو جائیں اس کی سر توڑ کوششیں مسلسل ناکام ہو رہی ہیں۔ سندھ حکومت نے 2.25 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، 2.5 سال سے عرصہ ہو گیا ہے، یہاں بلدیاتی حکومتیں ختم ہوئی ہیں مگر نہیں قائم ہوئی ہیں، اور اب انتخابات کے لیے مسلسل احتلال سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ یہ پاکستان میں بات کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی دائی اور علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی سندھ حکومت کسی قیمت پہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے پر راضی نہیں ہے، اور سندھ کے دونوں بڑے شہروں کا ان کا حق ملے، ان کو حق اختیار، حق حکومت ملے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس میں ایم کیو ایم کی بھی لگتا ہے کہ واضح ملی بھگت شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت سندھ نے صوبائی الیکشن کمیشن کو چوتھی مرتبہ کہا ہے کہ پولیس کی عدم دستیابی کے باعث وہ 3 ماہ تک بلدیاتی انتخابات کرانے سے قاصر ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت اس فیصلے کی سندھ کابینہ سے منظوری بھی لی گئی ہے۔ یہ انتخابات سے راہ فرار کے علاوہ کچھ نہیں، اور وجہ صاف ہے کہ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بدظن ہو چکے ہیں، اور سروے کے مطابق کراچی کے عوام انتخابات میں دونوں جماعتوں کو مسترد کر دیں گے۔ معتبر سروے ایک کے بعد ایک بتا رہے ہیں کہ اب جماعت اسلامی صحیح معنوں میں کراچی کی آواز بن رہی ہے، تاہم قومی سطح پر کراچی والوں کو اب بھی تحریک انصاف سے امیدیں ہیں۔ بہرحال سندھ حکومت کے وزیر سعید غنی کا دعویٰ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے کامیاب پارٹی بن کر ابھرے گی، مگر فی الحال وہ الیکشن کرانا نہیں چاہتی، اور یہ لیت و لال کا عمل پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ سعید غنی صاحب کا موقف اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت مختلف اور کئی، جیسے میں نے عرض کیا، 2 سالوں سے ہیلے بہانوں سے پچھلے 4 ماہ کے دوران کراچی اور حیدرآباد میں 3 مرتبہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرا چکی ہے۔ یہ تو ابھی کی بات ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ہر مرتبہ چپ سادھ لیتا ہے، حکومت کا پولیس کی عدم اعتماد، عدم دستیابی کا عذر اس کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ میں پچھلے 27 ماہ سے بلدیاتی حکومت نہیں ہے۔ جی ہاں، 27 ماہ ہو گئے ہیں یہاں پر نچلی سطح کی گورنمنٹس قائم نہیں ہیں، بلدیاتی حکومتیں نہیں ہیں، جبکہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن پابند ہے کہ بلدیاتی حکومت کی مدت ختم ہونے کے 120 روز کے اندر انتخابات کرائے۔ 2.25 سال سے بلدیاتی انتخابات کیوں نہ ہوئے، یہ سندھ حکومت بھی بتا دے، اور کیا جو اب ہیلے بہانے ہیں یہ پچھلے 2 سال سے برقرار نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پورے معاملے میں مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ویسے ہی لبریز ہو گیا جیسے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے شہریوں کا ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور الیکشن کمیشن کے وکیل پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہو گیا، کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ آج اپنے تحریری حکم نامے میں عدالت نے الیکشن کمشنر آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری کو 14 نومبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ پولیس اور رینجرز کی نفری سے متعلق تفصیلات پیش کریں، پولیس اور رینجرز کی کتنی نفری ہے اور کہاں کہاں تعینات ہے،
گزشتہ روز سماعت کے دوران عدالت نے الیکشن کمیشن سے سخت سوالات کیے تھے. آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں اس رپورٹ میں. دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے مگر سندھ حکومت کے مسائل ہیں. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سیلاب میں کون سی پولیس جاتی ہے، پولیس کا سیلاب میں کیا کام. عدالت کو بتایا جائے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے، کون سی ڈیوٹی دے رہی ہے. کوئی ایک گاؤں بتا دیں جہاں پولیس نے سیلاب متاثرین کے لیے آپریشن کیا ہو. سماعت کے دوران جسٹس یوسف علی سید نے سوال کیا کہ آخر بلدیاتی انتخاب بار بار کیوں ملتوی کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 9 نومبر کو عام تعطیل کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا اجلاس نہیں ہو سکا. اجلاس اب 15 نومبر کو ہوگا جس میں فیصلے کیے جائیں گے. اس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کیا الیکشن کمیشن کوئی اسکول ہے، تعطیل تھی تو کیا ہوا، اجلاس تو ہو سکتا تھا. عدالت نے اگلی سماعت پر بلدیاتی الیکشن کرانے کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ ہر صورت میں پیش کرنے کا حکم دیا. ساتھ ہی عدالت نے ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو بھی اگلی سماعت پر خود پیش ہونے کا حکم دیا. کیس کی سماعت اب پیر کو ہوگی. بہت ہی نازک، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے، جمہوریت کو رواں دوا رکھنے کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے، جس میں مسلسل جو موجودہ حکومت ہے اس کی جماعتیں مسلسل اس سے قاصر ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پل ڈاٹ. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. آپ کے سامنے ہے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ بلدیاتی حکومتیں قائم نہیں ہیں. اتنا امپورٹنٹ یہ پلر ہے جمہوریت کا، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی اور اب تو ایم کیو ایم بھی ان کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت رہے. تمام سروس اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں، تمام جو یہاں کی پرفارمنس ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے. تو وہ ایک نہ ایک طریقے سے الیکشن کو نہیں ہونے دے رہے. اور سب سے بڑی بات شہریوں کے لیے سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پورے معاملے میں ایک خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. بہت شکریہ کامران صاحب. یہ اب تقریباً ایک طے شدہ اصول بنتا جا رہا ہے بدقسمتی سے کہ انتخابات صرف اسی وقت ہوں گے جب کسی صوبے کی حکومت یہ چاہے گی اور جس جگہ پہ چاہے گی. یعنی ایک الیکشن کمیشن اور پورا انتخابی عمل صوبائی حکومتوں کا یرغمال بن گیا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ان کے پاس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر الیکشن نہیں ہو سکتے. اور یہ اصول اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو بہرحال کرنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور شاید بائی الیکشن جو ہوتے ہیں ضمنی انتخابات وہ بھی نہیں ہو سکیں گے. تو میرے خیال میں ماضی میں بھی جب الیکشن ہوئے ہیں وہ اسی صورت میں ہوئے ہیں جب عدالتوں نے دباؤ ڈالا ہے. عدالتوں نے when they put their foot down انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں تو جب ہی الیکشن ہوئے ہیں. اور اب بھی میرے خیال میں اگر الیکشن ہوں گے تو وہ عدالت کے کہنے پہ ہی ہوں گے. اور خاص طور پہ اب جو الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب خود ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے ان کا تعلق ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں ایڈمنسٹریشن کیسی چلائی جاتی ہے. تو میرے خیال میں وہ انڈیپینڈنٹلی تحقیق کریں کہ کیا جو سندھ حکومت جو باتیں کہہ رہی ہے وہ کس حد تک درست ہے کہ ان کی بنیاد پہ الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جمہوریت کی ایک سمجھے پلر ہے، جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو وہ اس کی روح کے خلاف ہیں. انہوں نے تو آپ نے دیکھا کہ اپنے ادوار میں پچھلے جو 2008 سے لے کے اور 2018 تک تو انہوں نے اس کے وجود کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کسی صورت میں بھی وہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی نہیں چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ مرکزیت ہو، ایک تو صوبے کے دارالحکومت میں ہو، صوبے کی حکومت کے پاس ہو، یا مرکزی حکومت کے پاس ہو. یہ بالکل صحیح بات ہے. مرکز سے صوبوں تک اختیارات کی منتقلی کے لیے جتنی زبردست کوششیں کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں اب صوبوں کے پاس بہت سے طاقت موجود ہے، ان کے پاس اختیارات موجود ہیں، لیکن وہ یہ اختیارات اب مقامی سطح پہ ضلعوں کو، تحصیلوں کو
اور یونین کونسلز کو منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ وہ جس خود مختاری کی اٹانومی کی بات وہ صوبوں کی کرتے رہے ہیں، وہ اٹانومی اور وہ اختیارات اب وہ ڈسٹرکٹ سطح پہ ڈیوالو کر کے مقامی سطح پہ نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ بات بالکل طے ہے، اور مرکزیت ہماری جمہوریت کا ایک بنیادی فیچر ہے۔ ہمارے ہاں وزیر اعظم پہلے اختیارات کا منبع ہوتے تھے، اور اب ہمارے ہاں چیف منسٹر ان تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان اختیارات کا چھوٹا سا حصہ بھی مقامی حکومتوں کے پاس جائے اور وہاں پہ وہ لوکل ڈیولپمنٹ کے کام اور اس کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے نا احمد بلال صاحب، آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ سندھ کی سچویشن ہے، سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہ اس حکومت کو ووٹ نہیں دیتے جو کہ صوبے میں حکومت ہوتی ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ یہ سب ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑے شہری علاقے کراچی حیدرآباد ان کو ووٹ نہیں دیتے، اور جب وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے تو ان پہ جو نگاہ ہونی چاہیے، ان کی پر جو توجہ ہونی چاہیے، جو ان کی خدمت ہونی چاہیے، جو ان کو ہو، تو وہ بھی نہیں دیتی صوبائی حکومت، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے تو ہمیں ووٹ نہیں ملتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ یہ کہ ان کے کام ہوتے ہیں، نہ ان پہ توجہ ہوتی ہے، نہ شہری سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، اور پھر شہری حکومتیں بھی نہیں دی جاتی۔ یہ تو ایک بحرانی صورتحال ہے نا۔ بالکل، اگر پاکستان میں کہوں کہ کسی ایک شہر میں اگر مقامی حکومتوں کی سخت ترین ضرورت ہے تو وہ کراچی ہے، کیونکہ پاکستان سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا کراچی، اور کراچی میں جو سیوک سہولتیں ہیں وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے کوڑے کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، سیوریج کا نظام ہے، اس کے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، یہ تمام مقامی سطح کے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہے۔ اور آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی یہ مسائل ہیں، لیکن سندھ میں اس لحاظ سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو صوبے کے اندر سب سے بڑی پارٹی ہے وہ کراچی اور یہاں کے اربن ایریاز کی مقبول پارٹی نہیں ہے، تو اس کو یہاں پہ جیتنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو نتیجتاً وہ یہاں پہ اول تو الیکشن نہیں ہونے دیتی، اور اگر الیکشن کہیں زبردستی کروا بھی لے عدالتیں تو یہاں کے مقامی حکومتوں کو اختیارات نہیں دیتی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہمالیائی سیاسی و معاشی چیلنجز کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی عدالتی محاذوں پر بھی ذاتی معاملات کے حوالے سے قانونی مشکلات کا سامنا ہے۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد جناب شہباز شریف کے لیے نیب اور FIA کرپشن کیسز میں تو کسی حد تک اطمینان کا ماحول بن گیا، کم از کم فی الحال تو بن گیا ہے، لیکن برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف ہتک عزت کیس نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پچھلے 24 گھنٹے میں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف کو برطانوی عدالت سے ریلیف نہیں مل پا رہا، جبکہ بادی نظر میں وہ اخبار ڈیلی میل کے کرپشن الزامات کا دفاع کرنے کو ابھی تیار نظر نہیں آتے۔ کل لنڈن ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے وکلاء کی کیس کی مزید التوا میں ڈالنے کی درخواست کو مسترد کیا اور انہیں 13 دسمبر تک جواب جمع کرانے کی آخری مہلت دی۔ برطانیہ میں اس کیس کی زیر سماعت ہونے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ جناب شہباز شریف وزارت عظمیٰ پر فائز ہے، پاکستان سیاسی اور معاشی مسائل میں دھسا ہوا ہے، ملک کے اہم فیصلوں کا مرکز لندن ہے، اور لندن میں ہی اچانک یہ کیس نمودار ہو گیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب عمران خان بھرپور انداز میں کیمپین چلا رہے ہیں، اور جس کا بہت بڑا مرکز اور محور جو ہے وہ مبینہ کرپشن کیسز ہیں، خاص طور پہ اس حکومت کے بڑوں، جن میں کہ شہباز شریف شامل ہیں۔ کل شہباز شریف کے وکلاء نے لندن ہائی کورٹ سے صدا کی کہ ان کے موکل اب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور بہت مصروف ہیں، انہیں جواب جمع کرانے کے لیے وقت درکار ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس پر جسٹس میتھیو نکلن نے ریمارکس دیے کہ ان کی عدالت میں وزیر اعظم اور ایک عام آدمی برابر ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ 3.5 سال پہلے برطانوی اخبار ڈیلی میل میں صحافی ڈیوڈ روز کی ایک سٹوری شائع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے، پاکستان کے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے حکومت برطانیہ کی امداد میں جو مالی امداد آئی تھی، اس میں شہباز شریف صاحب اور ان کے داماد پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کا الزام لگایا تھا۔ بہت سنگین الزامات تھے جو ڈیلی میل کی اس انویسٹیگیٹو خبر کے اندر موجود تھے۔
برطانوی اخبار ڈیلی میل میں 14 جولائی 2019 کو ڈیوڈ روز کی ایک سٹوری شائع ہوئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ سرکاری ادارے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے تحت برطانیہ نے 2005 کے زلزلے کے بعد پنجاب کے زلزلہ متاثرین کے لیے 5 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈ بطور امداد بھیجے تھے، جس کو زلزلہ زدگان کی بحالی، تعلیم اور علاج معالجے پر خرچ کرنا تھا۔ لیکن برطانوی ٹیکس دہندگان کی زلزلہ زدگان کے لیے بھیجی گئی امدادی رقم میں سے 10 لاکھ پاؤنڈ شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف کو بطور کک بیکس اور کمیشن دیے گئے، اور انہوں نے یہ رقم برطانیہ میں شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں بھیج کر منی لانڈرنگ کی تھی۔ ڈیوڈ روز نے الزام عائد کیا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے دی جانے والی امداد کو درست استعمال نہیں کیا گیا ہے اور شہباز شریف منی لانڈرنگ سے مستفید ہوئے ہیں۔ ڈیلی میل کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ زلزلہ زدگان کی بحالی کے ادارے ایرا کے سابق ڈائریکٹر فائنانس اکرام نوید نے پلی بارگین میں اعتراف جرم کیا کہ انہوں نے برطانیہ سے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے 15 لاکھ پاؤنڈ وصول کیے، جس میں سے 10 لاکھ پاؤنڈ شہباز شریف کے داماد علی عمران کو دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے داماد علی عمران نے ایرا کے عہدیدار سے بذریعہ چیک رشوت لی۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ ڈیلی میل کی خبر کی اشاعت کے روز ہی برطانیہ کے امدادی ادارے DFID نے وضاحت کی تھی کہ ڈیلی میل نے کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیے۔ شاید برطانوی ادارے کی وضاحت کے بعد شہباز شریف کا حوصلہ بڑھا تھا اور انہوں نے سٹوری شائع ہونے کے 2 ہفتے بعد 26 جولائی کو برطانوی وکلا کے ذریعے میل آن لائن اور سنڈے میل کو قانونی نوٹس بھیجے۔ لیگل نوٹس میں ڈیوڈ روز کو بھی فریق بنایا گیا تھا، لیکن تقریباً 6 ماہ تک شہباز شریف نے ہتک عزت کا دعویٰ دائر نہیں کیا، جبکہ ڈیوڈ روز نے اس مضمون کے شائع ہونے کے بعد کئی بار ٹویٹ کر کے شہباز شریف کو چیلنج کیا تھا کہ اگر ان کے مضمون میں شائع ہونے والے الفاظ سے ان کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے تو وہ برطانوی عدالت میں ہتک عزت کا کیس دائر کر سکتے ہیں۔ آخرکار شہباز شریف نے 30 جنوری 2020 کو لندن ہائی کورٹ کی کوئنز بینچ میں ہتک عزت کا کیس دائر کیا اور غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا۔ مقدمے میں رپورٹر ڈیوڈ روز، ڈیلی میل اور ایسوسی ایٹ نیوز لمیٹڈ کو فریق بنایا گیا۔ یہ مقدمہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران کی جانب سے الگ الگ وکلا صاحبان کے ذریعے دائر کیا گیا تھا۔ شہباز شریف نے یہ ڈیفیمیشن کا کیس ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے برطانوی لیگل فرم کی خدمات حاصل کی تھی۔ وکلا نے عدالت میں نقطہ اٹھایا کہ ڈیلی میل میں شائع آرٹیکل شہباز شریف کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے چلائی گئی مہم کا حصہ ہے۔ شہباز شریف ان مذاق خیز الزامات سے اپنا نام کلیئر کرائیں گے۔ ہوا یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہتک عزت کا کیس دائر کرنے سے پہلے اور بعد میں کئی بار دعوے کیے کہ ان پر ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر برطانیہ کی عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ ان کے خلاف آیا تو وہ قوم سے معافی مانگ کر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے موقف اختیار کیا کہ 2005 کے زلزلے کے وقت وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھے۔ اس کے جواب میں ڈیوڈ روز کی جانب سے جواب آیا کہ زلزلہ زدگان کی امداد کا مذکورہ فنڈ 2009 سے 2011 کے درمیان بھیجا گیا تھا۔ ڈیوڈ روز نے ٹویٹس میں لکھا کہ میں نے کرپشن کو بے نقاب کیا، جس کے بعد شہباز شریف کے خلاف مزید الزامات کی انکوائری ہوئی۔ خبر کی اشاعت کے بعد ڈیوڈ روز نے 2 دن میں پاکستانی نیوز چینل پر 20 انٹرویوز دیے اور شہباز شریف کے خلاف اپنی سٹوری کا دفاع کیا۔ ابتدائی سماعت کے دوران لندن ہائی کورٹ نے شہباز شریف کے خلاف دعووں کو سنگین درجے کا الزام قرار دیا اور ڈیلی میل کو الزامات ثابت کرنے کا حکم دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ان عدالتی احکامات کو کیس میں اپنی کامیابی سے تشبیہ دیا تھا، مگر شاید بات بالکل منون ایسی نہیں ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہتک عزت کا مقدمہ دائر ہونے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد ہی دنیا بھر میں کورونا کی وبا آ گئی۔ برطانیہ بھی کورونا کی شدید لپیٹ میں آیا اور یہ مقدمہ کئی ماہ تک چل نہیں سکا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سال فیبرری میں ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز نے 9 بار عدالت سے اسٹے حاصل کیا، لیکن اپنے الزامات کے حق میں 50 صفحات پر مشتمل دلائل جمع کرائے، ثبوت جمع کرائے، جس میں الزامات کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزی شواہد بھی شامل تھے۔ باقاعدہ ایک بڑی دستاویز 50 صفحات پر مشتمل ایک ثبوت کو ڈیلی میل نے باقاعدہ اپنے الزامات کے دفاع کے طور پر اس عدالت میں جمع کرا دیا، ہائی کورٹ میں جمع کرایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیوڈ میل اور ڈیوڈ روز کے تفصیلی دلائل آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے وکلا نے ٹال مٹول سے کام لیا اور جواب الجواب داخل کرنے کے بجائے کیس کے التوا پر توجہ دی، گویا کہ جو ڈیلی میل نے اپنی شواہد اور ثبوت جمع کرا دیے تھے اس کا جواب دینا تھا شہباز شریف صاحب نے، ان کے وکلا نے، لیکن وہ جواب دینے سے مسلسل وہ انکاری رہے، انہوں نے نہیں دیا۔
اب اگر وزیر اعظم شہباز شریف کی قانونی ٹیم بر وقت جواب الجوا عدالت میں جمع نہ کرا سکی تو انہیں ڈیلی میل کو قانونی اخراجات ادا کرنے پڑیں گے، اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف کے جواب میں لندن ہائی کورٹ مطمئن نہیں ہو سکی تو کیس ختم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو حق عزت کا دعویٰ دائر کیا ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ الزامات اپنی جگہ پھر پوری قوت سے ان کی جو ان کی قوت ہے وہ واپس آ جائے گی، اور ڈیلی میل جو ہے وہ کہہ سکے گا کہ ان کے الزامات کے حوالے سے ان کو حق عزت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ شہباز شریف صاحب نے اس ثبوت کے جواب میں اپنے ثبوت پیش نہیں کیے جو انہوں نے عدالت میں جمع کرایا۔ گویا کہ یہ معاملہ ہے جو اب شروع ہو گیا ہے، اور آج عدالت نے اس سلسلے میں باقاعدہ کہا کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں یا وہ وزیر اعظم نہیں ہیں، انہیں جواب جمع کرانا ہوگا، اور اس کے لیے آخری تاریخ 13 دسمبر کی مقرر کر دی۔ گویا کہ 4 ہفتوں کے اندر، 1 مہینے کے اندر شہباز شریف پہ لازم ہے کہ وہ لندن ہائی کورٹ میں ان کرپشن کے، بدعنوانی کے، اپنے اور اپنے داماد کے خلاف جو الزامات ہیں ان کو رد کریں اور اس حوالے سے اپنے ثبوت پیش کریں۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بیان جاری کیا کہ ہم اس کیس کے بیان کرنے پر اس کا مقدمہ یعنی کہ میننگ ہیئرنگ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل عدالت میں اپنے الزامات کو تاحال ثابت نہیں کر سکا، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جانب سے مقدمے کی لاگت ادا کی جا رہی ہے، یعنی کہ اب تک جو اس کا خرچہ ہو چکا ہے اور ڈیلی میل کا جو قانونی اس کی لاگت آ چکی ہے، آج تک کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا ہے تو آج تک کی لاگت جو ہے، جو اس کا خرچہ ہے ڈیلی میل کا، وہ دینا ہے، اور پھر اگر اگلی 13 دسمبر کو بھی نہیں دیا تو نہ صرف یہ کہ حق عزت کا شہباز شریف صاحب کا یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا، بلکہ انہیں مزید ادائیگی بھی کرنی پڑے گی ڈیلی میل کے لیے، اور یقیناً یہ بہت سبکی کا سامان ہوگا جناب شہباز شریف کے لیے۔ بہرحال یہ قانونی معاملہ ہے اور یہ ابھی بہرحال عدالتی مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لندن جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانوی قوانین، متعلقہ قوانین کے ماہر ہیں بیرسٹر راشد اسلم، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا، یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہو گیا کم از کم ہمارے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ یو کے میں بہت ہی سٹرونگ ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، اور ڈیلی میل کے خلاف بہت چوٹی کے وکلاء ہائر کیے تھے شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے بڑا زبردست ایک اس کی بگننگ کی تھی، اور پھر اس کے بعد سے ایسا لگا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے وکلاء جو ہے انہوں نے سلو ڈاؤن کیا ہے، اور اب ایسا لگا کہ آج عدالت اس حوالے سے کافی پرہیپس جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ اب جتنا وقت دیا جانا تھا دے دیا، اسی لیے شاید آج انہوں نے فائنل وارننگ دی ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ اس کے جواب دے دیں۔ اس کے کیا کانسیکوینس ہوں گے اگر شہباز شریف صاحب ڈسمس نہیں کر سکے اور ریبٹ نہیں کر سکے تھورولی ان ثبوتوں کو، ان شواہد کو، ایویڈنس کو جو ڈیلی میل نے ہائی کورٹ میں ان کے خلاف جمع کرایا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں بیسکلی ایک تو یہ جو آرڈر آیا، کورٹ آرڈر آیا جو 10 نومبر کو ایشو ہوا، اس میں بیسکلی ایک تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک تو ان کی طرف سے درخواست تھی کہ اس کو سٹے کیا جائے پروسیڈنگز کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے اس کو اٹینڈ نہیں کر پائیں گے، جس کو کورٹ نے ریفیوز کیا ہے۔ دوسرا ریپلائز جو جمع نہیں کروائے تھے اس پہ وہ جو کورٹ ہے اس نے کاسٹ ڈالی ہے شہباز شریف صاحب پہ، وہ تقریباً 30,000 پاؤنڈ ان کو ادا کرنے پڑیں گے 23 نومبر سے پہلے۔ 23 نومبر کو 4:30 بجے کا کورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ 30,000 پاؤنڈ وہ جمع کروائیں آن اکاؤنٹ۔ تو یہ وہ 30,000 پاؤنڈز ہیں جو شہباز شریف صاحب ڈیلی میل کو جمع کرائیں گے، جو اب تک کی اس کی لیگل کاسٹ آئی ہے ٹل ٹوڈیز آرڈر آف دا ہائی کورٹ، وہ اس کے لیے 30,000 پاؤنڈ کی ادائیگی کرنی ہے شہباز شریف صاحب کو۔ جی، جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق 30,000 پاؤنڈ کی 23 نومبر 4:30 بجے سے پہلے انہوں نے آن اکاؤنٹ جمع کروانے، جو کاسٹ یہ ہیئرنگ کی وجہ سے ان کو بیئر کرنا پڑی ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے داماد ہیں ان پہ تقریباً 27,000 کی کاسٹ پڑی ہے، جس کو انہوں نے ایک ساتھ میں کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ انسٹالمنٹس میں اس کو پے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایک ریپلائز جمع نہ کروانے کی ایک تو کاسٹ ہے، اور دوسری یہ کہ جو انہوں نے استثناء کی درخواست دی تھی کہ یہ ادھر نہیں آ سکتے
सकते या उसमें स्टे दिया जाए, उसके हवाले से जो एप्लीकेशन थी उस पर कॉस्ट पड़ी है। तो ये यहाँ पे नॉर्मली हो जाता है कोर्ट में, अगर आप उसको फुलफिल ना करें रिक्वायरमेंट्स को, या उनके जो प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपको गाइडेंस दी गई हैं या जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको आप फुलफिल नहीं करते, तो कोर्ट नॉर्मली बहुत सख्त होती है, उस पर कॉस्ट डालती है। एक तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये केस मैनेजमेंट हेयरिंग थी, उसमें जज ने ये कहा है कि जी अगली जो हेयरिंग होगी उसमें केस मैनेजमेंट की हेयरिंग भी इकट्ठी होगी और फुल हेयरिंग भी इकट्ठी होगी। इसका उन्होंने तकरीबन कहा कि अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर उस कोर्ट ऑर्डर में एक मेरा ख्याल गलती है, जो 9 अक्टूबर की डेट लिखी हुई है 2022 की, जो कि 23 की होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। हो सकता है ये टाइपो मिस्टेक हो। बहरहाल ये एक डिटेल्ड ऑर्डर है जो कोर्ट ने दिया है, और उसमें ऑब्वियसली ये एक सेटबैक है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि उसमें जो कोर्ट की जो ये ऑर्डर है उसकी वजह से इनको कॉस्ट बेयर करना पड़ी है। 30,000 एक है, उसके अलावा इनके दामाद के लिए 27,000 है। तो बाकी बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, तो कोर्ट ने ये फरमाइएगा कि ये जो 13 दिसंबर है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि लास्ट डेट दी है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, उनके दामाद को, कि वो अपना जो भी जवाब है इन एविडेंस के हवाले से वो जमा कराएं। क्या ये बात सही है कि उस दिन कोर्ट डिटरमिन करेगी कि ये जवाब मजबूत है और इस काबिल है कि अब इसकी बुनियाद पर ये डेफेमेशन का केस चले डेली मेल के ख़िलाफ़, और या ये कि कोर्ट उस दिन डिटरमिन करेगी कि नहीं, आपका ये जवाब भी इतना पावरफुल नहीं है जो कि डेफेमेशन का केस डेली मेल के ख़िलाफ़ चलाने का तकाजा करे। तो इस लिहाज से ये तारीख़ बहुत अहम है कि उस दिन फ़ैसला होगा कि शहबाज शरीफ साहब का और उनके दामाद का जो जवाब है वो इस काबिल भी है कि अब हत्ता कि इज़्ज़त का या डेफेमेशन का केस डेली मेल के ख़िलाफ़ चले। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह होगा, क्योंकि उसमें अगर ये रिप्लाईज जमा करवा देते हैं तो आगे ट्रायल पे फैसला होगा, जब ट्रायल आएगा कि क्या वो आप ये फरमा रहे हैं कि इन एनी केस अब 13 दिसंबर के बाद से फिर ट्रायल कब की फेज आएगी, जिसके बाद फिर ट्रायल होना है, जो भी ये अपना जवाब जमा करा दें उसके बाद। बिल्कुल, उसमें ये जो भी जवाब जमा करवाते हैं उसके बाद ट्रायल की डेट, जिस तरह जज ने इंडिकेशन दी है उसमें कि वो अगले अक्टूबर की ट्रायल की डेट होगी, तो उसमें जब ट्रायल होगा उसमें ऑब्वियसली हेयरिंग होगी। तो हेयरिंग में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है जिसमें शहबाज शरीफ साहब का आना जरूरी है, जिससे ये चाह रहे थे कि स्टे मिल जाए अभी, या तो जो भी है अभी, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल जो भी जिम्मेदारियां इसकी वजह से वो उसको अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हेयरिंग होती है वो 2 से 3 वीक उसमें लग जाते हैं। उसमें क्लेमेंट को आना पड़ता है कोर्ट में, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, जो कटहरा है उसमें उनको बैठना पड़ता है, उसमें सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, एक टाइम टेकिंग ये जॉब होती है। मैं ये समझता हूँ कि शायद उनके पास वक्त नहीं था, जिसकी वजह से ये रिक्वेस्ट की गई, जिसको रिफ्यूज किया है कोर्ट ने, और बाकी जो रिप्लाई जमा नहीं करवाए। लेकिन ओवरऑल अगर ये आप ऑर्डर देखें तो ये शहबाज शरीफ साहब के हक में नहीं है, ऑब्वियसली एक कॉस्ट पड़ी है केस के हवाले से। तो ये है कि इनके वकला को अब जवाब देना पड़ेगा, अगर नहीं देते तो ये केस स्टक आउट हो जाएगा कोर्ट से, और फिर इनको दोबारा कॉस्ट पड़ेगी, जो पूरे केस की कॉस्ट होगी जब से स्टार्ट किया तब से उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब कोर्ट उसको स्ट्राइक ऑफ करता है। तो अब जो जवाब होगा बैरिस्टर साहब वो होगा पॉइंट बाय पॉइंट, एविडेंस बाय एविडेंस, जो डेली मेल ने जमा कराया है टू डिफेंड इट्स स्टोरी, जो बहुत डैमिंग उसमें चार्जेस हैं जो कि उस स्टोरी के अंदर हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह उन्होंने बताया कि 50 पेजेस का रिप्लाई जमा करवाया, तो एक बड़ा डिटेल्ड रिप्लाई है ये। उसके बाद इनको रिप्लाई देना पड़ेगा जो भी वो बात कर रहे हैं उसके हवाले से अपने केस को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर शुरू से देखें तो शहबाज शरीफ साहब का केस जैसे नजर आ रहा था स्ट्रॉन्ग केस था, बट अब जो रिप्लाई जमा करवाए उसके रिप्लाई ना जमा करवाने की वजह से जो केस पे असर पड़ा है, उसके बाद अगर दोबारा जमा नहीं होते 13 दिसंबर तक, तो ये केस ऑब्वियसली खारिज हो जाएगा, जो एक बहुत बैड इम्पैक्ट होगा इस केस के लिए। उसमें जिस तरह मैंने पहले बताया कि उसमें कॉस्ट जो है बेयर करना पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि उसमें जो पार्टी कंप्लाई नहीं करती ऑर्डर्स को उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। इवन जो पार्टी यहाँ पे हारती है केस को उसको भी कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। दोनों सूरतों में पार्टीज जो हैं इस हवाले से बड़ी ही अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करती हैं और कॉन्शियस होती हैं कि कॉस्ट ना पड़े। सही, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम साहब बता रहे थे कि एक बड़ा झटका तो लगा है शहबाज शरीफ साहब को, और
اور ان کے داماد کو، کیونکہ آج برطانیہ کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کیونکہ آپ اپنے خلاف الزامات کے حوالے سے جو ڈیلی میل نے ثبوت جمع کرائے ہیں، آپ جواب نہیں جمع کرا رہے اور اس میں آپ لیتولال سے کام لے رہے ہیں، اس لیے آپ کو اب لازم ہے کہ آپ ڈیلی میل کی جو لیگل کاسٹ ہے وہ ادا کریں، جس کے لیے 35,000 پاؤنڈ شہباز شریف صاحب کو، 27,000 پاؤنڈ ان کے داماد علی عمران کو وسط نومبر میں شام 4 بجے سے پہلے جمع کرانے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہے اور جواب ہر صورت میں جمع کرانا ہے ان ثبوتوں کا اور شواہد کا جو اخبار ڈیلی میل نے جمع کرا دیے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے داماد کے حوالے سے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور ہمارے پاس لاہور میں اس حوالے سے کیا معلومات ہے، یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا جو کہ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حسن رضا، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر بھی بڑی تحقیقات ہوئی ہے علی عمران کے حوالے سے جو کہ شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں اور جو کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے فوری طور پہ لاہور چھوڑ گئے تھے، وہ لندن چلے گئے تھے، اور یہ جو کیس ہے یہ ایرا والا اور اس حوالے سے جو وہاں کے ڈائریکٹر فائنانس ہے ان کی ایک پلی بارگین کی بھی بات ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا جانتے ہیں اس پورے معاملے میں ہم؟ کامران صاحب، جب ایرا کے سابق جو چیئرمین تھے حامد یار حراج، ان کی جانب سے بھی اس وقت 2008-9 میں اس کی تحقیقات جو ہے وہ اینٹی کرپشن پنجاب سے درخواست کی تھی کہ وہ شروع کی جائے۔ اس وقت یہ تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن جو ہے وہ بعض وجوہات کی بنا پر اس کو التوا کا شکار رکھا گیا تھا، اور پھر یہ 2018 کے اوائل میں نیب کی جانب سے دوبارہ اس کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا، اور وہ آغاز رکھا گیا پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی سے، اور اس کے جو چیف فائنانس آفیسر تھے نوید اکرام، ان کو 14 اپریل 2018 کو گرفتار کیا گیا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک فرضی کمپنی کے نام پہ جو ہے وہ پیسے بھجوائے ہیں، جس کا صرف کاغذی حد تک جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو دوران تحقیقات جو ہے یہ انکشافات سامنے آئے، جو اس وقت کے نیب ذمہ داران تھے اور ترجمان نے ہمیں بتایا، اور وہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایرا میں بھی جو ہے بطور سابق ڈائریکٹر فائنانس کام کیا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے ان پر خرد برد کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور باقاعدہ دوران تفتیش انہوں نے یہ تصدیق کی تھی کہ انہوں نے تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 50 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کی، جس میں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی تھی، پی ایچ اے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرا تھا۔ ایرا میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 50 کروڑ روپے کے اندر 13 کروڑ 19,37,000 شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف کو منتقل کیے، اور ان کے ساتھ اکرام نوید نے 20 کروڑ 83,40,000 روپے انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ پاور کمپنی میں 23 کروڑ روپے سے زیادہ اور پی ایچ اے میں 3 کروڑ روپے سے زائد جو ہے وہ مبینہ طور پہ کرپشن کی۔ اس معاملے کو لے کے اس وقت جون 2018 میں 5 جولائی یا جون کی بات ہے 2018 میں شہباز شریف کو بھی نیب لاہور نے طلب کیا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ علی عمران یوسف کو بھی طلب کیا تھا، لیکن وہ نہیں پیش ہوئے۔ علی عمران یوسف اور پاکستان سے باہر جا چکے تھے، اور باقاعدہ کی جوابات میں نہیں دیے گئے، جس کی بنیاد پر ان کو تو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ البتہ نوید اکرام نے پلی بارگین کر کے جو ہے ان کی رہائی ممکن ہو پائی تھی، اور ابھی بھی یہ نیب حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ سارا معاملہ وہاں پہ زیر تفتیش ہے، اور یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، صرف نوید اکرام کی حد تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے، کیونکہ پلی بارگین ہوگی تھی اور یہ معاملہ جو ہے۔ اچھا، تو نیب نے باقاعدہ اس کیس میں علی عمران کو تو ملزم تصور کیا تھا، اور کیا شہباز شریف صاحب پر بھی اس حوالے سے کوئی انکوائری، انویسٹیگیشن یا ریفرنس فائل ہوا تھا؟ ہاں صاحب، جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس میں انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ نوید اکرام اور علی عمران یوسف، شہباز شریف کی صاحبزادی اور دیگر افراد کو جو ہے وہ شامل کیا تھا، لیکن اس میں شہباز شریف کو دوران تحقیقات میں تفتیش کے لیے ضرور بلایا گیا تھا، لیکن ریفرنس میں شہباز شریف کا مینشن نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ لنک تو بنتا تھا جب ان کے داماد کو پیسے منتقل ہوں گے، اس کی بنیاد پر جو سوال نامہ تیار کیا گیا تھا، مجھے یاد ہے 43 سوال جو ہے وہ سوال نامہ تیار کیا گیا تھا شہباز شریف کو، اور ان کے سامنے رکھا تھا جب وہ پیش بھی ہوئے تھے۔ یہ جو معاملہ تھا، جوابات نہیں دیے، یہ کیا نیب نے جو دوسری بڑی تحقیقات وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے کر رہے تھے، جس میں کہ جو مشہور زمانہ مشتاق چینی اور پھر یہ تمام لوگ جو اس معاملے کے اندر تھے، مقصود چپڑاسی، اور یہ تمام جو پھر ہم نے ٹی ٹیز کی بڑی ہم نے بازگشت سنی، یہ اس سے جڑ گیا تھا کہ یہ معاملہ اسی قسم کے معاملوں کے ساتھ اس کو بھی
منسلک کیا گیا تھا؟ قمر صاحب اس کو الگ رکھا گیا تھا. منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا وہ تقریباً 7 ارب 32 کروڑ روپے کا ریفرنس فائل کیا تھا نیب لاہور کی جانب سے. اس کیس کو الگ رکھا گیا تھا اور اس کو ایرا کا کیس ہی الگ کر دیا گیا تھا. اور اس وقت کے جو ڈی جی نیب لاہور تھے میجر ریٹائر شہزاد سلیم, انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جو چیک ان کے نام پہ منتقل ہوا, ان کی کمپنی کے نام پہ منتقل ہوا, وہ ہم نے نوید اکرام سے دوران تفتیش جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس وقت جو شہزاد اکبر تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک اچھے خاصے ثبوت ہیں, ہم اس کیس کو الگ سے پروسیڈ کریں گے. لیکن منی لانڈرنگ کا ایک اچھا بڑا کیس تھا وہ, کیونکہ شہباز شریف اینڈ فیملی کا کیس تھا, نواز شریف کے الگ سے کیسز چل رہے تھے, تو ان کو اس کے الگ رکھا گیا تھا. کیونکہ علی عمران یوسف شہباز شریف اور ان کی فیملی میں شمار نہیں ہوتے تھے, ان کو داماد کے طور پہ الگ سے اس کیس کو لے کے علی عمران یوسف کی ابھی بھی ایک ایبسکانڈر کی پوزیشن ہے اور وہ ایک اشتہاری ہیں, اور اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلیمان شہباز بھی جو ہے وہ آج بھی ایبسکانڈر ہیں, اشتہاری ہیں. بالکل, سلمان شہباز بھی جو ہے وہ اشتہاری ان کو قرار دیا گیا ہے احتساب عدالت کی جانب سے. اور ان کے ساتھ ساتھ علی عمران یوسف کا کیونکہ صاف پانی کا کیس بھی چل رہا تھا, انہوں نے کچھ جو ہے پراپرٹی اپنی جو ہے رکھ کے وہاں پر اس کو ٹھیکے پر دیا تھا, اس کے والے سے بھی کیس چل رہا تھا. پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کا کیس بھی تھا, ایرا کے والے سے بھی ان سے تحقیقات کرنی تھی. اس وجہ سے ان کو احتساب عدالت نے ان کو باقاعدہ اشتہاری قرار دیا تھا. اس سے پہلے نیب لاہور کی جانب سے ریڈ نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کی جائیدادوں کو منجمد کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پروسیڈنگ شروع کی گئی تھی, اور باقاعدہ 1 ارب روپے کے لگ بھگ تقریباً ان کی جائیدادوں کا حساب بھی لگایا گیا تھا. بہت بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. حسن رضا لاہور سے, بیرسٹر راشد اسلم ہمیں لندن سے ان معاملات کے حوالے سے بتا رہے تھے جس کے حوالے سے لندن کی ہائی کورٹ نے جناب شہباز شریف کو آخری مدت دی ہے, آخری وارننگ دی ہے کہ وہ 13 دسمبر تک ان ثبوتوں کے شواہد اور ایویڈنس کا جواب داخل کرائیں جو ڈیلی میل نے ان کے خلاف جو الزامات لگائے کرپشن بدعنوانی کے, برطانوی امداد میں خرد برد کے, اس کا جواب دیں اور اس جواب کو جمع کرائیں. اس کے لیے آخری مدت دی گئی ہے 13 دسمبر, اور اب تک انہوں نے نہیں جمع کرایا. اس کے لیے ان کو پابند کیا گیا ہے کہ ڈیلی میل کی جو لیگل کاسٹ ہے وہ اور ان کے داماد فوری طور پہ ادا کریں, اور اس کے لیے انہیں آئندہ چند دن کی مہلت دی گئی ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوگا اور شدید دباؤ کا سامنا ہوگا, کیونکہ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ان سردیوں میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. 16-18 گھنٹے مختلف علاقوں میں گیس نہیں ہوگی. اس دوران بجلی کی قیمتیں 4 گنا بڑھ چکی ہیں, مہنگائی اپنی جگہ ہے, گیس بھی نہیں ہوگی. یقیناً عوام کے صبر کا امتحان ہوگا. اس کی تفصیلات آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. قوم کو ہم خبردار ہوشیار کرنا چاہتے ہیں, تیار ہو جائیں. گیس کا بہت ہی سنگین بحران, پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا بحران آپ کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے. اب سردیوں میں 16 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور گھریلو صارفین کو دن بھر میں بمشکل تمام اگر ملی تو 8 گھنٹے گیس ملے گی. گویا ان سردیوں میں عوام گیس کے گیزرز اور ہیٹرز اور اس سے ان تمام معاملات کو اور ان مزوں کو بھول جائیں. سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن نے کل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ گھریلو صارفین کو صبح اور شام کو 3 گھنٹے اور دوپہر کو 2 گھنٹے گیس کی سپلائی یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی. گویا دن میں 8 گھنٹے گیس کی فراہمی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں سالانہ 10% مقامی گیس کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے, اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اگلے 10 سال بعد گیس کی سپلائی ناممکن ہو سکتی ہے. اس صورتحال کے برعکس پچھلے مہینے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے دعویٰ کیا کہ عوام کو اس سال گیس کے بحران کا سامنا نہیں ہوگا, بلکہ اس سال سردیوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں گھریلو صارفین کو زیادہ گیس ملے گی. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 5 اکتوبر کو جب یہ بات وزیر پیٹرولیم نے کہی, اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وزیر پیٹرولیم کے دعوے ان پر شکوک آ گئے, کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوراً ہی تسلیم کیا کہ سردیوں میں ملکی ضروریات پورا کرنے کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکا ہے, کیونکہ گیس مہنگی ہونے کے باعث درآمد نہیں کی جا سکی. بلا شمار ڈالر کے عوض مہنگی LNG خریدنا بدحال معیشت کی سکت سے باہر ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شہباز حکومت کے 7 ماہ میں بجلی کے بل 4 گنا بڑھ چکے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتی 2 گنا ہو چکی ہیں, جبکہ حکومت گیس کی قیمتوں میں 43% سے 335% تک کا اضافہ IMF سے وعدہ کر چکی ہے. انرجی پروڈکٹس کی قیمتیں مہنگائی کو آسمان پر پہنچا رہی ہیں اور اس مالی سال جولائی سے اکتوبر تک
महंगाई की शरह 25.5% ऑलरेडी हो चुकी है। मुल्क भर में आवाम सिर्फ महंगाई और बस महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, जबकि महंगाई और बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफे का इम्कान है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सचेंज रेट्स, ज़र मुबादला ज़खायर और रेमिटेंसेस की सूरत हाल मायूस कुन हो रही है। अब इन हालात में अवाम का गम गुस्सा बमुकाबला गैर मकबूल हुकूमत का सियासी मंजरनामा मुल्क को दरपेश है, और इसीलिए सर्दियों में सर्द इम्तहान, गर्म इम्तहान होगा अगर ये हुकूमत बरकरार रहती है, और अवाम का गज़ब होगा और अवाम की यकीनन परेशानी और मायूसी का मुकाबला करना होगा इस हुकूमत को। बहरहाल गैस के इस बुरान पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। एनर्जी उमूर के माहिर हैं समीउल्लाह तारिक साहब, हेड ऑफ रिसर्च है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। ये बताइएगा कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे यानी कि मुसद्दिक मलिक साहब, उनके गुफ्तगू में लग रहा था कि मैनेज हो रहा है क्राइसिस, 9 कार्गो 10 कार्गो आएंगे, जो हमारी शॉर्ट फॉल है उसको हम मीट करेंगे। लेकिन कल जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने नेशनल असेंबली में ब्रीफिंग दी है, उससे तो लग रहा है कि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और शायद ये मैनेज नहीं होगी, और ये वर्स्ट शायद हम कम अज़ कम गैस के लिहाज से हम बहरान क्राइसिस देखेंगे इन सर्दियों में। तो ये क्यों डिस्पैरिटी आ रही है? देखिए, वो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब मुसद्दिक मलिक साहब जो बात कह रहे थे, वो LNG कार्गोज़ के पॉइंट से कह रहे थे कि हमारे पास 9 से 10 कार्गोज़ है महीने के, मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी 12 या 13 कार्गोज़ की है। तो वो LNG मैनेज करने की बात कर रहे थे। और जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम कह रहे थे वो नेचुरल गैस, क्योंकि जनरली हम नेचुरल गैस ही डोमेस्टिक कंजम्पशन में इस्तेमाल करते हैं। और जो उन्होंने बात भी कही कि 16 घंटे गैस नहीं होगी और 8 घंटे होगी, वो भी जो है वो डोमेस्टिक कस्टमर के लिए ही है कि कुकिंग, हीटिंग, स्पेस हीटिंग और वाटर हीटिंग के लिए जो गैस की ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि बहरहाल टेक्निकली तो अगर ये 8 घंटे भी अगर गैस दे दें रूटीन के साथ, शेड्यूल के साथ, तो भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि गैस प्रोडक्ट जो है वो बिजली से मुख्तलिफ है। बिजली में आप स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो वो इमीडिएट उसी वक्त ऑन ऑफ हो जाती है। गैस में जब आप रिलीज़ करेंगे पाइपलाइन में, तो वो जो बंद करेंगे उसके बाद भी कुछ गैस पाइपलाइन में होगी, तो कुछ को वो गैस वक्त से ज़्यादा मिलेगी और कुछ को कम मिलेगी। तो ज़ाहिर है कंप्लेन तो कस्टमर की तरफ से आती ही रहेगी। मेरा ख्याल है हुकूमत ने 2 चीज़ें, जो एक तो LPG की तरफ जो लोगों को अब माइल कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल एक अच्छी स्ट्रैटेजी। इवेंचुअली हमें जो है वो LPG की तरफ और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, यानी हीटिंग के लिए हमें जो है वो कुकिंग के लिए हम LPG यूज़ कर सकते हैं, और दोनों हीटिंग के लिए यानी स्पेस हीटिंग और वाटर हीटिंग के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की चूँकि आजकल प्राइस ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाना चाहिए, चाहे वो नेट मीटरिंग। लेकिन इन एनी केस अगर आपको, एक तो आपने कहा कि नेचुरल गैस नहीं है, और नेचुरल गैस जो है वो हमारे जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन तक ये पहुंची हुई है, वो उनका तो 90% इन्हिसार इस पर होता है। अब वो जाएंगे LPG पे, या वो जाएंगे जो जाएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे अपनी स्पेस हीट करने के लिए, या अपनी गैस हीटर्स के लिए जाएंगे, तो मगर उसकी कॉस्ट तो उससे कहीं ज़्यादा है जिसकी उनको आदत हो गई है। यानी कि इन मैनी केसेस वो शायद 7 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक ज़्यादा कॉस्ट है। तो वो तो जो लोग जिनका बजट के अंदर 3,000 रुपये गैस का बिल है, उनका तो ये चीज़ 25,000, 30,000 रुपये जब पहुँचेगी, तो वो तो वो चला ही नहीं सकते ना। वो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको यूँ भी देखें कि जो गवर्नमेंट हिस्टोरिकली इतने साल से जो LNG डाइवर्ट करती जा रही है टुवर्ड्स डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कस्टमर, स्पेशली जहाँ अनफंडेड जा रही है, तो इस वक्त हमारा गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट तकरीबन 1500 अरब का लगभग हो गया है, जिसमें से 3/4 75% तकरीबन सिर्फ गैस डाइवर्जन की वजह से। तो अगर मैं एक ऐसी मिसाल सोच रहा था कि अगर यही हम जो पैसे हम इन कंपनियों में डाल रहे हैं, इवेंचुअली तो गवर्नमेंट ने भरने ही है, तो अगर यही पैसे गवर्नमेंट 2,000 या 3,000 पर हेड पर कस्टमर जो है वो एहसास कार्ड या BISP के कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उन्हें दे दे, तो वो उससे LPG खुद ख़रीद लें या उससे वो रोटी डायरेक्ट तंदूर से ले लें, तो उससे जो है वो इसकी एफिशिएंसी इस यूजेज की जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी जो है ना वो इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब प्राइस सही चार्ज नहीं होती, किसी के पास चल रहा है किसी के पास नहीं चल रहा, उसमें वेस्टेज भी ज़्यादा है। फिर UFG लॉस भी जो है वो गैस कंपनियों का वो डोमेस्टिक सेक्टर में ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल में और पावर में रिलेटिवली कम है। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि अगर आप इंडिविजुअल लोगों तक अगर कार्ड या किसी फॉर्म में अगर ये पैसा पहुंचा दें, तो उसका वो बेहतर यूजेज होगा कंपेयर टू अगर हम अनफंडेड अभी जो ये चला। इसके अलावा जो इंसेंटिवाइज करना हमेशा हर गवर्नमेंट कहती है कि
ہم رینیوبل کو، یعنی کہ مثال کے طور پہ سردیوں میں اگر سولر کو انسینٹیوائز کریں، وہ ہم اپنے واٹر ہیٹرز میں استعمال کر لیں، یا پھر سولر کو استعمال کریں اور پھر الیکٹریسٹی کو استعمال کر لیں واٹر ہیٹر کو یا اسپیس کے لیے، تو پھر بھی اس میں ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ اس کو انسینٹیوائز کر سکتی ہے، خاص طور پہ سولر کے معاملات کو۔ ایبسولوٹلی سولر کو رینیویبل کو اوور آل انسینٹیوائز کرنے کی بہت ضرورت ہے، سولر اسپیشلی کیونکہ اسمال سیٹ اپ میں بہت آسانی سے لگ جاتا ہے۔ تیسرا ہے کہ ڈومیسٹک گیس کی پروڈکشن پہ فوکس بہت ضروری ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں پڑھا تھا کہ گورنمنٹ آف شور کے لیے اور پرائز بڑھانے کے کوشش کر رہی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی اچھی اسٹریٹجی ہے۔ ایون جو لو بی ٹی یو فیلڈز ہماری جو اسٹرینڈڈ ہے، دور دراز ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح گریڈ میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات جہاں بھی مسئلے مسائل ہیں دور دراز فیلڈز میں، ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ شیل گیس نئی ایکسپلوریشن کی ضرورت ہے، آف شور کے اندر نئی ایکسپلوریشن کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ اگر انشاءاللہ ہم کام کریں گے تو ہماری گیس کی پروڈکشن سگنیفیکنٹلی بڑھ سکتی ہے۔ ہم دیکھیں 2005-06 کے بعد جب ہماری کنزمپشن بڑھی ہے، وہاں سے ہماری جو ہے وہ انرجی کا امپورٹ بل بڑھتا ہی چلا گیا، اور پچھلے سال ہم اس کی کتنی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹس کر کے رکھیں، کیونکہ جب یہ جس زمانے میں بند ہونی شروع ہو جائے گی گیس، تو ایک پینک ہو جائے گا لوگوں میں، ایک بہت پریشانی ہو جائے گی، ان پہ پریشرز آئیں گے، ان کے بجٹ پہ پریشر آئیں گے، ان کی ڈیلی لائفز جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوں گی۔ تو یہ تو ابھی اس طرح سے تو ایک آدھ پریس کانفرنس یا ایک آدھ پروگرام سے تو یہ بات نہیں بنے گی، تو لوگوں کو بتانے کی بھی تو ضرورت ہے اس میں۔ ہاں، باقاعدہ میرا خیال ہے اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے، جس کے اندر آپ کو آلٹرنیٹ مینز بھی بتانی چاہیے، اور لوگوں کو جیسے اگر شارٹیج ہے یا نہیں آ رہی ہے تو اس کی طرف پراپرلی اویئر بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیں جی اتنی پروڈکشن تھی، اب پروڈکشن نیچے جا رہی ہے، جو نئی پروڈکشن اگر ہم امپورٹ کر کے گیس لے کے آ رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ قیمت اتنی زیادہ ہے، تو وہ چونکہ پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے اس وقت جو ہے اس کا سولوشن یہ ہے کہ آگے جاتے ہوئے ہم یہ اسٹریٹجی کنزیومر کے لیے یہ اسٹریٹجی سوٹیبل ہے۔ اور فار ایگزامپل سوئی ساؤتھ سوئی نارتھ اب دونوں خود ایل پی جی کے بزنس میں آ گئے ہیں، جو کنزیومر تک ہوم ڈیلیوری بھی کر رہے ہیں، تو وہاں تک لوگوں کو لے جائیں۔ اور پھر ظاہر ہے جو لوگ اگر نہیں افورڈ کر پا رہے ان کے لیے آپ جو ہے کچھ ٹائم بھلے ابھی جو ڈومیسٹک گیس چلا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو سوئچ کرنے کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی رکھیں کہ وہ سولر پہ سوئچ ہو جائیں یا ایل پی جی پہ سوئچ ہوں۔ یہ جو ہمارے کارگوز تھے جو ہم نے ایل این جی لینی تھی، اور وہ ہمارے وہ کافی پریشر تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل انرجی مارکیٹ تھوڑی ریلیکس ہوئی ہے، تھوڑی سی بہتری ہو رہی ہے، تو اوور آل جو یہ اگر اس میں بہتری آتی ہے، پورے ماحول کے اندر بہتری آتی ہے، تو وہ کتنا ریلیف ہوگا ہمارے لیے؟ میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی کافی ہیلپ ہو جائے گی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو $60 تک پرائس چلی گئی تھی پر MMBTU، وہ $26-27 تک بھی آ گئی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس وقت ہماری بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن ابھی تک پریکیریس ہے، تو میرا خیال ہے کوئی بھی ایڈیشنل کارگو اگر آپ ایک بھی لیتے ہیں تو ابھی بھی وہ $100 ملین کے لگ بھگ بنتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے ایڈیشنل پروکیورمنٹ کا اس وقت گورنمنٹ کا کوئی انٹینشن لگ نہیں رہا ہے۔ باقی لانگ ٹرم کارگوز میں ہمارے کچھ جو ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، باقی قطر والے کارگوز ہیں ہمارے پاس، ایک ایڈیشنل ہے جو اگلے سال سے ہمارا ایک کارگو ایڈ ہو جائے گا قطر کا بھی، تو ہوپ فلی ہم لانگ ٹرم والے کارگوز تو ہم سچویشن صحیح ہے۔ باقی لانگ ٹرم کا ہم نے ایک ٹینڈر دیا تھا پیچھے 1-1.5 مہینہ پہلے، اس میں ہاں کوئی آیا نہیں کیونکہ اس وقت سچویشن اتنی والیٹائل ہے گلوبلی، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ شاید ابھی اور پروکیورمنٹ پر تو نہ جائے۔ اگر یہ کہ یہ 26 کی پرائس اگر اور نیچے آ گئی تو ظاہر ہے اگر $20 کے نیچے آ گئے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کا انٹینشن بن جائے گا کہ 1-2 کارگو اور لے کے جو سچویشن ہے اس کو اور ایز آف کر دے، جو یہ ایون کیپٹیو وغیرہ کو دینی ہے اگر، تو پھر ان کو بھی پھر پرووائڈ ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔